اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. مکے کے مشرکین نے یہودیوں سے ساز باز کر کے مدینے میں بھی آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا. مدینے پر چڑھائی کی، جنگ کی نوبت آئی، جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا. اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک طرف 1000 افراد پر مشتمل لشکر جن کے پاس تمام جنگی ساز و سامان تھے، ہتھیاروں سے لیس تھے، اور ایک طرف 313 جن میں صرف 70 کے پاس تلواریں تھی، باقی لوگ نہتے اور خالی ہاتھ تھے، کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں تھا. جنگ ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، یہ 313 نہتے ہاتھ ہتھیار سے محروم لوگ جیت جاتے ہیں اور 1000 افراد پر مشتمل لشکر ہار جاتا ہے. تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ ہے. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من قتل قتیلا فلہ سلبہ، کہ جو آدمی میدان جنگ میں کسی کو جہنم واصل کرے گا، قتل کر دے گا، تو اس کے جتنے ہتھیار ہیں اور اس کے پاس جتنا سامان ہوگا وہ سب مارنے والے مسلمان مجاہد کی ملکیت ہوگا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے، جنگ ہوئی تھی، 70 مشرکین مارے گئے تھے اور سب بڑے بڑے سردار تھے اور 70 گرفتار ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی گرفتار لوگوں میں تھے. آپ کے داماد ابو العاص بھی گرفتار شدہ لوگوں میں تھے. حضرت عمر کے ماموں گرفتار لوگوں میں تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے گرفتار ہونے والے لوگوں میں تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا گرفتار ہونے والے لوگوں میں تھے. عجیب و غریب صورتحال تھی. یہ سب آپس میں رشتہ دار تھے، لیکن ایمان کی وجہ سے کچھ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، مکہ چھوڑ دیا، ہجرت کی مدینہ منورہ آ گئے، لیکن ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار مکے میں تھے. جب جنگ ہوئی تو یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے مقابل رہے. 70 مشرکین مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کو بلاتے اور پوچھتے کہ اس کو کس شخص نے گرفتار کیا. تو گرفتار کرنے والا کہتا تھا کہ اللہ کے رسول اس کو میں نے گرفتار کیا. حضرت عباس کا نمبر آیا، پوچھا کہ عباس کو کس نے گرفتار کیا ہے. ایک دبلے پتلے صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ان کو میں نے گرفتار کیا. حضرت عباس بہت لہیم شہیم، بہت طاقتور قداور شخص تھے، اور جو شخص کھڑا ہوا تھا بخاری شریف میں آتا ہے وہ ان کا آدھا بھی نہیں تھا. دبلا پتلا نحیف اور کمزور صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے گرفتار کیا. تو حضرت عباس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ محمد اس شخص نے مجھ کو گرفتار نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے جس شخص نے گرفتار کیا تھا وہ سفید گھوڑے پر سوار تھا، سفید لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کا سر منڈا ہوا تھا، سر پر بال نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جبرائیل تھے. اللہ نے قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہزاروں فرشتوں کو اتارا تھا مسلمانوں کی اور اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے. جنگ ختم ہو گئی. یہ جو 70 قیدی گرفتار ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ان سے فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کر دینا چاہیے. ان میں جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو اس کو آزاد کر دیا جائے.
اس طرح کے حالات رہے. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ مشورہ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں شخص سے جو گرفتار ہوا ہے وہ میرا ماموں ہے، اسے میرے حوالے کیا جائے. فلاں ابو بکر کا بیٹا ہے، فلاں عثمان کا چچا ہے، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. تو حضور نے پوچھا کہ تم ان کو اپنے تابع میں لے کر کیا کرو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم اپنے ہاتھوں سے ان کا سر اتاریں گے، ان کی گردن اپنے ہاتھوں سے مار دیں گے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتا دیں گے کہ جو محمد کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے ماموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر تم جلالی ہو، تمہاری رائے بھی جلالی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کی رائے سے اتفاق ہے. جب یہ فیصلہ ہو گیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں مشورہ کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا ہوں، اگر یہ فیصلہ میں بغیر مشورے کے کر لیا ہوتا تو میں مدینے کے آسمان پر اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہم لوگوں پر، لیکن مشورے کی برکت سے اللہ نے عذاب سے بچا لیا. قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو بدبودار لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے خون سے زمین کا سینہ رنگین ہوتا. اللہ پاک یہ چاہتے تھے، یعنی جو حضرت عمر کی رائے تھی وہی اللہ پاک کی منشا تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے سے فیصلہ کیا تھا تو مدینے پر آنے والا عذاب